بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو پھر ایک عرصے بعد، ایک مدت بعد جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لے گا جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں آئے تو اللہ جتنی ان کو سزا دینا چاہے گا، سزا دینے کے بعد بالآخر ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں، اس آخری آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، شکر ہے اس آگ سے میں بچ گیا۔ اب اس کے سامنے ایک درخت ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ مجھے اس درخت کے پاس بھیج دے، میں اس درخت کا سایہ حاصل کروں اور وہاں پہ رہ کر پانی پی لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ٹھیک ہے، میں تجھے اس درخت کے پاس بھیج دیتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ وعدہ کر کہ آئندہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا، اللہ ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے اس درخت کے پاس بھیج دیں گے، وہ درخت کے سائے میں چلا جائے گا، لیکن ساتھ ہی اسے ایک اور درخت دکھائی دے گا جس کا سایہ اور گھنا ہوگا، بڑا سایہ، زیادہ سایہ والا درخت ایک اور نظر آئے گا۔ اب اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اے اللہ کہ میں اس بڑے درخت کے پاس چلا جاؤں، تو وہ رب تعالیٰ سے پھر التجا کرے گا، اسے صبر نہیں ہوگا، کہے گا اے اللہ مجھے اس گھنے درخت کے پاس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بھی میں نے تجھے کہا تھا مجھ سے سوال اور نہیں کرنا، تو نے وعدہ بھی کیا تھا، پھر سوال کر رہا ہے۔ کہے گا اللہ اس بڑے درخت کے پاس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ٹھیک ہے، میں بڑے گھنے درخت والے سائے کے پاس بھیج دیتا ہوں، لیکن وعدہ کر اور سوال نہیں کرے گا۔ پھر وہ وعدہ کر لے گا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس کو بڑے سائے والے درخت کے پاس بھیجے گا، وہاں پر جب جائے گا اسے ایک اور درخت نظر آ جائے گا، وہ درخت جنت کے بالکل قریب ہوگا۔ اب پھر اس کے دل میں خیال آئے گا، یار اتنا تو آ گیا ہوں، اب جنت کے جو پاس والا درخت ہے اگر وہ مل جائے نا تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ وہ کہے گا، اللہ مجھے وہ جو درخت جنت کے پاس ہے نا اس کے پاس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بھی تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا بھی اور سوال نہیں کرنا، اب پھر سوال کر رہے ہو۔ وہ کہے گا، اے اللہ بس میں اور سوال نہیں کرتا، پکا وعدہ ہو گیا، مجھے اس جنت کے جو پاس درخت ہے نا اس کے پاس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے اس جنت کے جو پاس قریب درخت تھا اس کے پاس بھیج دیں گے۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے جنتی لوگوں کو دیکھے گا، اب پھر دل میں خواہش آ جائے گی کہ جنت کے پاس آ گیا ہوں، پر جنت ہی مل جائے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، صبر نہیں ہوگا، سوال کرے گا، اے اللہ اب جنت ہی دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم تیرا سوال کرنا کب رکے گا، اتنے سوال کرتا ہے، بار بار مانگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ کہے گا چل جا بے، جنت میں چلا جا۔ جیسے ہی اسے کہا جائے گا جنت میں چلا جا، شاید اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ مجھے کوئی جنت کا ایک آدھا محل مل جائے گا، جس طرح ہمارے ہاں کوئی غریب ہو، مسکین آدمی ہو، اسے یافر ہو جائے، تجھے مکان ملتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہی خیال ہوگا مجھے 2-4 مرلے کا مکان مل جائے گا۔ وہ کبھی نہیں یہ سوچے گا مجھے 10 کنال کی کوٹھی ملے گی، کوٹھی کا وہ تصور میں بھی نہیں سوچے گا۔ تو اسی طرح یہ آدمی ہوگا کہ مجھے جنت مل رہی ہے، تھوڑی بہت جنت مل جائے گی، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، جا میں نے تجھے جنت دی، اتنی جنت جتنی دنیا ہے، پوری دنیا کے برابر میں نے تجھے جنت دے دی۔ کوئی ایک علاقہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک صوبہ نہیں، ایک ملک نہیں، ایک بر اعظم نہیں، 7 بر اعظم پر مشتمل یہ پوری دنیا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے برابر جنت دے دے گا۔ وہ حیران ہو جائے گا، اتنی بڑی جنت۔ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے نا، جو بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، تو اماں جی ساتھ کھڑی تھی، وہ کہنے لگی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تو اب بڑھاپے کی عمر میں، ہڈیاں کمزور، ہم بوڑھے ہو جائیں، اب جا کے اولاد ہوگی۔ تو آگے سے فرشتے نے جواب دیا تھا، قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جس طرح ماں جی نے تعجب کیا تھا تو فرشتے نے کہا اللہ کے حکم پہ تعجب۔ تو یہ آدمی بھی حیران ہو جائے گا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تھوڑی بہت جنت ملے گی،
اللہ نے پوری دنیا کے برابر جنت دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حیرانگی کو دیکھ کر فرمائے گا اچھا اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے، جا میں نے تجھے 10 دنیا عشرۃ امثالھا 10 دنیا کے برابر تجھے جنت دے دی، 10 دنیا کے برابر جنت۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جب یہ جملہ فرماتے ہیں نا تو خوب ہنسے اور شاگردوں کو کہا مجھ سے پوچھتے نہیں ہوں میں ہنسا کیوں؟ انہوں نے کہا جی بتلائیں آپ کیوں ہنسیں؟ کہا یہ جملہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہنسے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مجھ سے پوچھو میں ہنسا کیوں؟ ہم نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں ہیں، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہنسا تھا بندے کی یہ بات سن کے۔ کون سی بات؟ کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا نا کہ جا میں نے تجھے 10 دنیا کے برابر جنت دی، وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا۔ اللہ یہ جملہ سن کے خوب ہنسے گا کہ بندہ دیکھو کتنا اسے یقین نہیں ہو رہا نا، وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ یہ تو مذاق ہو رہا ہے، 10 دنیا کے برابر جنت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب اے بندے میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں مالک ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ رب تعالیٰ تو کن کہیں لاکھوں زمینیں پیدا ہو جائے۔ تو محترم بھائیو اس حدیث میں ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ آخری بات ہے کہ اللہ ہے وہ رب، وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے۔ آج شیطان نے ہمیں ہمارے رب کے بارے میں نا امید کر دیا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے، ہم رب تعالیٰ سے کھل کے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں بھی؟ وہ ہمارا رب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شیطان نے ہمارے دماغوں میں بات ڈالی ہے بھی تو گناہ گار ہی بہت ہے، تیری تو اللہ تعالیٰ دعا ہی نہیں سنتا۔ اچھا بندے کھل کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا ہی نہیں سننی بھی کیوں بھی؟ انسان رب تعالیٰ سے مانگے، جب مانگے تو اپنے آپ کو بھول جائے میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں نے کون کون سے گناہ کیے، کیا میرا مسئلہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھول جائے، جب بھی رب سے مانگنا ہے اللہ کی ذات کو سامنے رکھے، میں مانگ کس ذات سے رہا ہوں، پھر یہ ذہن میں رکھ کر مانگیں گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور رہا یہ خیال جو شیطان دماغ کے اندر ڈالتا ہے بھی تو گناہ گار ہی بہت ہے، تیری تو سنے گا ہی نہیں، اس کا حل بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے گناہ معاف کرے گا، میرے در پہ آ جائے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے، مجھ سے مانگنا شروع کر دے، میں اس کے گناہ، جو گناہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر یہ سارا خلا گناہوں سے بھرا ہو تو میرے در پہ آ جائے، مجھ سے مانگے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو وہ رب تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کو بھی پھیلاتا ہے، رات کو بھی پھیلاتا ہے۔ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا آئے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا آئے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان وہ رب ہے، جتنے مرضی بڑے گناہ ہوں، اگر یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پکی سجی توبہ کرتے ہوئے انسان رب تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر توبہ میں اچھے انداز میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بعض اوقات نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے وہ رب ہے، اس رب سے کھل کے مانگا کریں، ہچکچائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، نا امید نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ جب وہ دینے پر آپ مانگتے رہیں، جب اس رب نے کن کہہ جانا نا، پھر انسان کو سمجھ نہیں آئے گی مال آ کہاں سے رہا ہے، پھر رحمتیں برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی، انسان کو خود سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر آپ بھول جائیں گے غریبی، مفلسی، کمزوری، فقیری، مسکینی، پھر انسان یہ ساری چیزیں بھول جائے گا مجھ پر ایسا زمانہ بھی کوئی آیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے مدد۔ اس لیے انسان کھل کر اپنے رب سے مانگے، رب سے مانگتے ہوئے اللہ کی ذات کو سامنے رکھے، کھل کے مانگے۔ کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے میں بڑا گناہ گار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ شیطانی خیال ہے۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں اپنے رب سے پکی سچی توبہ کر کے گناہ کی معافی مانگے، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اور اللہ آپ کی ضرورتیں، پریشانیاں ان کو بھی حل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔